مجھے جانے دو پلیز، میں دوبارہ تمہارے ساتھ رہ کر ان تکلیفوں کو محسوس نہیں کرنا چاہتی۔ وہ چیخی تھی۔ اس کی آواز میں خوف اور وحشت کا ایک طوفان امڈ آیا تھا۔ گاڑی کی تیز رفتاری اور باہر سے گزرتے مناظر اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہے تھے، مگر دوسرے ہی پل اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ وہ جو مزاحمت کر رہی تھی اس کا وجود اب شل ہو چکا تھا۔ نشہ آور دوا اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ زید نے اسٹیئرنگ ویل چھوڑ کر ایک ہاتھ سے اس نازک جان کو بازوؤں میں سنبھال لیا۔ گاڑی کی رفتار دھیمی کرتے ہوئے اس نے ایک نظر نور کے بے سود چہرے پر ڈالی۔ وہ چہرہ جو سالوں پہلے اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا تھا، آج وہی چہرہ اسے دنیا کی سب سے حسین متاع لگ رہا تھا۔ نور کے ساتھ اس کی زبردستی شادی ہوئی تھی، تب وہ اپنی مجبوری میں چلا آتا تھا۔ دادی کے گزر جانے کے بعد اسے گھر سے نکال دیا تھا، اور اب سالوں بعد جب لوٹا تو اس کے حسن پر فدا ہوتا اسے اٹھا لایا تھا۔ یہ جنون تھا یا پچھتاوا، زید خود بھی نہیں جانتا تھا۔ تم نے مجھے، نور کے لبوں سے آخری ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے اور سر زید کے کاندھے پر ڈھلک گیا۔ ششش، میرے پاس تمہیں روکنے کا یہی راستہ تھا جانے من، زیادہ سوچو مت۔ وہ اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتا گہرا مسکرایا تھا۔ اس کی انگلیوں نے نرمی سے نور کے رخسار کو چھوا۔ اب تم کہیں نہیں جا سکتی نورالعین۔ زید، وقت کی سوئی 10 سال پیچھے لے جاتے۔ یہ ایک بہت بڑا اور پرانا خاندانی گھر تھا، جہاں در و دیوار پر سختی اور روایات کی حکمرانی تھی، مگر اس گھر کے ایک حصے میں جہاں سورج کی روشنی بھی ڈرتے ڈرتے آتی تھی، وہاں شائستہ اور اس کے 10 سالہ بیٹی نورالعین کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا تھا۔ نورالعین کے باپ کی اچانک موت کے بعد جب سر پر سے سائبان ہٹ گیا تو دنیا کے رویے بدل گئے۔ ددیال والوں نے جائیداد پر قبضہ کیا اور یتیم بھتیجی اور بیوہ بھابھی کا بوجھ اٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔ شائستہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ تھامے اپنے مائکے کی دہلیز پر آ کھڑی ہو۔ مائکے میں بوڑھی ماں تھی اور بھائی وقار۔ وقار خود تو خاموش طبع انسان تھا، لیکن اس کی بیوی نصرت، وہ اس گھر کی اصل حکمران تھی۔ تیز مزاج، زبان کی کڑوی اور دل کی سخت۔ بھابھی، میں صرف 2 دن کے لیے آئی ہوں، جیسے ہی کوئی انتظام ہوگا میں چلی جاؤں گی۔ شائستہ نے روتے ہوئے نصرت کے آگے ہاتھ جوڑے تھے جب وہ پہلی بار آئی تھی۔ نصرت نے حقارت سے شائستہ اور اس کے پیچھے چھپی سہمی ہوئی چھوٹی سی نور کو دیکھا تھا۔ ہاں، یہ سب تو کہنے کی باتیں ہیں شائستہ، مائکے آ کر کون واپس جاتا ہے؟ اب میرے سر پر یہ مصیبت تو پڑنی ہی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن، 10 سال گزر گئے تھے۔ نور اب 20 سال کی ہو چکی تھی اور کالج کی طالبہ تھی، لیکن ان کا اسٹیٹس اس گھر میں 2 خادماؤں سے زیادہ نہیں تھا۔ نور اور نور کی بچی، نصرت کی کرخت آواز نے پورے گھر کے سکوت کو توڑ دیا۔ نور جو اپنے کمرے میں کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، سہم کر دوپٹہ سنبھالتی ہوئی باہر بھاگی۔ جی مومانی جان، نور نے سر جھکا کر کہا۔ اس کا رنگ دودھیا سفید تھا، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن میں ہمیشہ ایک خوف تیرتا رہتا تھا، اور لبوں پر خاموشی کی مہر۔ وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھاتی تھی۔ نصرت جو صوفے پر بیٹھی پان چبا رہی تھی، اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ نواب زادی، کالج جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن کچن میں برتنوں کا ڈھیر پڑا لگا ہے۔ جنت بی بی کے جوڑوں میں درد ہے، تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ جانے سے پہلے ذرا ہاتھ ہی بٹا دو؟ مومانی جان، میں نے صبح اٹھ کر آٹا گوندھ دیا تھا اور ناشتہ بھی بنا دیا تھا، برتن میں ابھی دھو دیتی ہوں، لیکن میری بس چھوٹ جائے گی۔ نور نے دھیمی آواز میں وضاحت کرنی چاہی۔ بس زیادہ مت چلاؤ میرے آگے زبان، مفت کی روٹیاں توڑتی ہو تو کام تو کرنا پڑے گا نا۔ جاؤ پہلے کچن سمیٹو، پھر جانا جہاں جانا ہے، نصرت نے حتمی لہجے میں کہا اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کچن کے دروازے پر کھڑی شائستہ نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن جانتی تھیں کہ ان کے بولنے سے نور کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ شائستہ اور نصرت کی اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ دونوں ہی تیز مزاج تھیں، لیکن مجبوری نے شائستہ کی زبان کو اب لگام دے دی تھی۔ نصرت کا سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ کہیں اس کا شوہر وقار اور ساس نور کو اس کے اکلوتے بیٹے زید کے سر نہ تھونپ دے۔ زید جو خوبرو تھا، پڑھا لکھا تھا اور نصرت کی آنکھوں کا تارا تھا۔ نصرت نے بچپن ہی سے زید کی برین واشنگ کی ہوئی تھی۔ دیکھنا زید، یہ دونوں ماں بیٹی بہت چالاک ہیں،
یہ شائستہ اپنی بیٹی کو تمہارے گلے مڑنے کی چکر میں ہے، بچ کر رہنا ان سے، یہ منحوس ہے۔ آتے ہی باپ کو کھا گئی تھی۔ یہ وہ جملے تھے جو زید سنتا ہوا جوان ہوا تھا۔ اس کے دل میں نور کے لیے نرمی کی جگہ نفرت اور بیزاری نے لے لی تھی۔ وہ نور کو ایک بوجھ اور سازشی لڑکی سمجھتا تھا۔ شام کا وقت تھا، گھر کے لاؤنج میں چہل پہل تھی۔ زید آفس سے واپس آیا تھا اور صوفے پر نیم دراز موبائل استعمال کر رہا تھا۔ نزت اپنی بھانجی نمرا کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ نمرا ایک انتہائی ماڈرن اور بولڈ لڑکی تھی، ٹائٹ جینز اور شارٹ کرتی میں ملبوس۔ وہ اپنی اداؤں سے زید کو متوجہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ زید دیکھو نا، میں نے یہ نیا ہیئر کلر کروایا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ نمرا نے اٹھلا کر اپنے بالوں کو جھٹکا دیا اور زید کے قریب کھسک آئی۔ زید نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ اچھا ہے۔ لہجہ سرد اور روکھا تھا۔ اسے نمرا جیسی لڑکیاں سخت ناپسند تھیں، بے باک، لاؤڈ اور اوور۔ لیکن وہ اپنی ماں کی وجہ سے خاموش رہتا تھا، کیونکہ نصرت چاہتی تھی کہ زید کی شادی نمرا سے ہو۔ خالہ دیکھے نا، زید تو میری تعریف ہی نہیں کرتے۔ نمرا نے منہ بسوڑ کر نصرت سے شکایت کی تو نصرت ہنس پڑی۔ ارے پگلی، وہ تھکا ہوا ہے ابھی، تم جاؤ اس کے لیے کافی بنا لو، اپنے ہاتھ کی کافی پلاؤ گی تو ساری تھکان اتر جائے گی۔ نمرا خوش ہو کر کچن کی طرف بھاگی۔ عین اسی وقت نور کالج سے واپس آئی، کاندھے پر بیگ لٹکائے، چہرے پر تھکن کے آثار، مگر اس کی معصومیت اور حسن ایسا تھا کہ دیکھنے والا پلکیں جھپکنا بھول جائے۔ زید کی نظر غیر ارادی طور پر دروازے کی طرف اٹھی۔ نور کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ وہ نظریں چرا کر گزرنا چاہتی تھی کہ نصرت کی آواز نے اسے روک لیا۔ آ گئی ہو؟ جاؤ، جا کر اپنے کمرے میں ڈڑبے کی طرح بند مت ہو جانا۔ آج زید کے دوست سارے ہیں ڈنر پر، جنت بی بی اکیلی ہیں، اس کے ساتھ لگو جا کر۔ نور نے خاموشی سے سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زید نے ناپسندیدگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ممی، آپ اس لڑکی کو میرے سامنے مت مخاطب کیا کریں، میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، زید نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ نزت کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس کا تیر ٹھیک نشانے پر لگ رہا تھا۔ کیا کروں بیٹا، بوجھ ہے، برداشت تو کرنا پڑے گا نا۔ اب دیکھو نمرا کتنی پیاری بچی ہے، سارا دن گھر کی رونق بنا کے رکھتی ہے، اور یہ نور منحوسیت ٹپکتی ہے شکل سے۔ کچن میں گرمی اور حبس کا راج تھا۔ جنت اماں جو سالوں سے اس گھر کی ملازمہ تھی، چولہے کے آگے کھڑی پسینے میں شرابور تھی۔ ان کی کمر میں شدید درد تھا اور وہ بمشکل کھڑی تھی۔ نور نے کپڑے بدلے بغیر سیدھا کچن کا رخ کیا۔ اماں آپ بیٹھے نا، میں کرتی ہوں۔ اس نے جنت اماں کے ہاتھ سے چمچ لے لیا۔ جیتی رہو بیٹی، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے۔ آج زید بابا کے دوست آ رہے ہیں نا، بریانی، کڑھائی اور میٹھا بنانا ہے۔ نصرت بی بی نے کہا کہ کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جنت اماں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کرراہ کر کہا تو نور نے خاموشی سے کام شروع کر دیا۔ گرمی سے اس کا اپنا چہرہ بھی تمتما رہا تھا، بالوں کی لٹیں پسینے سے ماتھے پر چپک رہی تھی، لیکن وہ مستعدی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کھانا وقت پر نہ بنا تو نصرت کا سارا غصہ اس کی ماں شائستہ پر نکالے گی۔ 1 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد کھانے کی خوشبو سے کچن مہک اٹھا۔ نور نے سلیقے سے ڈشز تیار کی اور ٹرالی سجائی۔ اماں ٹرالی تیار ہے، میں کمرے میں جا رہی ہوں، آپ کھانا لگوا دیجیے گا، نور نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ وہ زید کے سامنے جانے سے ہمیشہ کتراتی تھی۔ زید کی نگاہوں میں جو تحقیر ہوتی تھی وہ نور کے دل کو چھلی کر دیتی تھی۔ جنت اماں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے گھٹنوں سے ایک شدید ٹیس اٹھی۔ ہائے اللہ نور بیٹی، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا، میرے گھٹنے جواب دے گئے ہیں۔ خدا کا واسطہ یہ ٹرالی تم زید بابا کے کمرے تک چھوڑا، مہمان ڈرائنگ روم میں نہیں، زید کے کمرے میں ہی بیٹھے ہیں۔ نور ٹھٹک گئی۔ اماں آپ جانتی ہیں زید بھائی کو میرے سامنے جانا پسند نہیں ہے، اور وہاں ان کے دوست بھی ہوں گے۔ بیٹا میں کیا کروں، نصرت بی بی دیکھیں گی تو مجھے نوکری سے نکال دیں گی۔ بس دروازے تک دے آؤ، آگے وہ خود لے لیں گے، میری لاج رکھ لے بیٹی، جنت اماں نے منت بھرے انداز میں کہا۔ نور کا دل پسیج گیا، وہ انکار نہ کر سکی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دے آتی ہوں۔ اس نے ٹرالی کے ہینڈل تھامے اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اسے دھکیلتی ہوئی کوریڈور کی طرف بڑھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ زید نہ دیکھے، بس وہ جلدی سے کھانا دے اور بھاگ آئے۔
زید کا کمرہ کوریڈور کے آخر میں تھا. اندر سے قہقہوں اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں. زید اپنے دو قریبی دوستوں دانیال اور حمزہ کے ساتھ موجود تھا. یار زید، تیری قسمت اچھی ہے، گھر کا کھانا ملتا ہے. ہمارے ہاسٹل میں تو وہی دال روٹی کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں، حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا. زید صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا. اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا. ہاں بس جنت اماں کے ہاتھ کا ذائقہ اچھا ہے. دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. آ گیا کھانا، دانیال نے خوش ہو کر کہا اور خود ہی دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا. زید نے اسے نہیں روکا. اسے لگا جنت اماں ہوں گی. دانیال نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہیں ساکت رہ گیا. سامنے نور کھڑی تھی، سادہ سیلون کے سوٹ میں ملبوس، سر پر دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے ہوئے، جس کی کچھ لٹیں بے ترتیب ہو کر اس کے گالوں کو چھو رہی تھیں. کچن کی گرمی سے اس کا رنگ مزید نکھر آیا تھا اور پسینے کے ننھے قطرے اس کی پیشانی پر ہیرے کی طرح چمک رہے تھے. وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی. ہاتھ ٹرالی کے ہینڈل پر سختی سے جمے ہوئے تھے تاکہ کپ کپاہٹ ظاہر نہ ہو. کھانا، نور نے بمشکل کہا. اس کی آواز مدھم تھی. دانیال کی آنکھوں میں ستائش اور حیرت ایک ساتھ ابھری. وہ یکٹک اس حسین پیکر کو دیکھ رہا تھا جو کسی مصور کا شاہکار لگ رہی تھی. زید جو اندر بیٹھا تھا دانیال کی خاموشی پر چونکا. اس نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر جیسے وقت تھم گیا. اس نے نور کو دیکھا اور پھر اپنے دوست دانیال کی نظروں کو دیکھا جو نور کے چہرے پر جمی ہوئی تھی. ایک لمحے میں زید کے اندر کچھ ٹوٹا تھا. ایک عجیب سی جلن، ایک نامعلوم غصہ اس کی رگوں میں دوڑ گیا. وہ نور سے نفرت کرتا تھا، اسے بدصورت اور منحوس سمجھتا تھا، یا کم از کم خود کو یہی یقین دلاتا تھا. لیکن اس وقت اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کی ذاتی ملکیت پر میلی نظر ڈال رہا ہو. اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، آنکھوں میں شعلے امڈ آئے. وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا. نور نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو زید کو اپنی طرف بڑھتے پایا. زید کی آنکھوں میں وحشت دیکھ نور کا سانس حلق میں اٹک گیا. وہ جانتی تھی کہ کوئی طوفان آنے والا ہے. دانیال ابھی تک محو حیرت تھا. زید نے سختی سے دانیال کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا. اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زید نے دانت پیس کر نور سے پوچھا. اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ نور کانپ اٹھی. جنت اماں نے کہا. جنت اماں کہاں ہیں؟ وہ بیمار تھیں اس لیے میں. نور کے الفاظ لڑکھڑائے. زید نے ایک نظر اپنے دوستوں پر ڈالی جو اب بھی چور نظروں سے نور کو دیکھ رہے تھے اور پھر واپس نور پر. اسے ایسا لگا جیسے وہ نور کو نہیں بلکہ اپنی غیرت کو نیلام ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے. یہ احساس اتنا شدید تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا. اندر رکھو ٹرالی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں حکم دیا. نور نے بمشکل ٹرالی اندر کی اور الٹے قدموں تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی. جیسے ہی وہ گئی حمزہ نے سیٹی بجائی. اوئے ہوئے زید، یہ کون تھی یار؟ بلا کی حسین ہے. تم نے بتایا نہیں گھر میں ایسی بھی کوئی چیز موجود ہے. زید نے مٹھی اتنی زور سے بھینجی کہ ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو گئے. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ حمزہ کا منہ توڑ دے. بکواس بند کرو. زید قررایا. وہ بس ایک رشتہ دار ہے، یہاں کام کاج کرتی ہے، ملازمہ سمجھ لو. اس نے نور کو ملازمہ کہہ تو دیا تھا لیکن اس کے دماغ میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب دانیال اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا. اسے اپنے سینے میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی جس کا نام وہ نہیں جانتا تھا یا شاید جاننا نہیں چاہتا تھا. وہ رات نور کے لیے تو عام رات تھی جس میں وہ اپنے کمرے میں رو کر سو گئی، لیکن زید کے لیے وہ رات بے چینی کی رات تھی. اس واقعے نے زید کے دل میں نور کے لیے نفرت کے ساتھ ساتھ ایک اور جذبے کی بنیاد رکھ دی تھی. وہ جذبہ جو نفرت سے زیادہ خطرناک تھا، انا اور ملکیت. رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی نما گھر میں خاموشی کا راج، مگر نورالعین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. پچھلے دن کی ذلت اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی. وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جانے لگی. پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف کوریڈور میں مدھم سی لائٹ جل رہی تھی. وہ دبے پاؤں زید کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگی. اس کی سانسیں رکی ہوئی تھی کہ کہیں کوئی آواز پیدا نہ ہو جائے. اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اندر کی طرف کھینچ لیا. نورالعین کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلنے لگی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص نے سختی سے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا. وہ زید تھا.
اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر شدید غصہ تھا۔ اس نے نور کو دروازے کے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے کے قریب جھک گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زید بھائی، چھوڑے مجھے، شٹ اپ۔ زید نے دانت پیس کر کہا۔ خبردار جو مجھے بھائی کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی آج میرے دوستوں کے سامنے یوں منہ اٹھا کر آنے کی؟ نور کا رنگ فاق پڑ گیا۔ وہ اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں تو صرف جنت اماں کے کہنے پر ٹرالی دینے آئی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، بکواس بند کرو۔ زید نے غصے سے اس کے کاندھے دبوچے۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی یہ معصوم صورت لے کر جاؤ گی اور میرے دوست تمہارے حسن کے جال میں پھنس جائیں گے؟ یہی چاہتی ہو نا تم؟ نور کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اللہ گواہ ہے زید، میں ایسی نہیں ہوں۔ آپ مجھ پر اتنا بڑا بہتان لگا رہے ہیں۔ میں تو نظریں اٹھا کر چلتی بھی نہیں۔ رہنے دو یہ ڈرامے۔ زید نے حقارت سے اسے چھوڑا۔ تمہاری اس ستی ساوتری بننے کی ایکٹنگ میری ماں یا باپ پر چلتی ہوگی، مجھ پر نہیں۔ تمہاری ماں نے تمہیں سکھا پڑھا کر بھیجا ہے کہ کس طرح اس گھر کے اکلوتے وارث یا اس کے امیر دوستوں کو پھنسا لو۔ مگر یاد رکھنا نور العین، میں تمہاری اصلیت جانتا ہوں۔ تم جیسی لڑکیاں دولت دیکھ کر اپنا دین ایمان سب بیچ دیتی ہیں۔ نور کا دل چاہا وہی زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زید اس کے بارے میں اتنی گھٹیا سوچ رکھتا ہے۔ میرے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی سوچ پاک کریں زید۔ نور نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ زید کو اس کی جرأت پر مزید طیش آ گیا۔ اس نے دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اور آئندہ اگر تم میرے دوستوں کے آس پاس بھی نظر آئیں تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ نور روتی ہوئی وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ ساری رات چائے نماز پر بیٹھ کر روتی رہی اور اللہ سے اپنے صبر کی دعا کرتی رہی۔ اگلے چند دن گھر کا ماحول کشیدہ رہا۔ نصرت بیگم کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور اس لیے گھر کی زیادہ تر ذمہ داری نور اور شائستہ پر آ گئی تھی۔ نور نے کالج جانا نہیں چھوڑا تھا۔ وہی چند گھنٹے تو اسے گھٹن زدہ ماحول سے آزادی دلاتے تھے۔ کالج میں فرح اس کی واحد سہیلی تھی جو بہت شوخ اور چنچل تھی۔ چھٹی کے وقت فرح نے نور کا بازو پکڑ لیا۔ نور یار، آج تم گھر نہیں جاؤ گی؟ مجھے شاپنگ کرنی ہے، پلیز میرے ساتھ مارکیٹ چلو۔ میں اکیلی نہیں جا سکتی فرح، تمہیں پتہ ہے نا ممانی جان ناراض ہوں گی، مجھے گھر جا کر کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ نور نے معذرت کرنی چاہی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، بس 1 گھنٹے کی تو بات ہے، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گی، پلیز یار میری خاطر۔ فرح نے اتنا اصرار کیا کہ نور کو مجبوراً ہاں کرنی پڑی۔ وہ دونوں مارکیٹ پہنچی۔ فرح اسے ایک دکان سے دوسری دکان لے کر گھومتی رہی۔ نور بار بار وقت دیکھ رہی تھی، اسے گھر جانے کی جلدی تھی۔ بس بہت ہو گیا فرح، اب میں واپس جا رہی ہوں، نور نے پریشانی سے کہا۔ اچھا بس کچھ کھا لیں پھر چلتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ فرح اسے زبردستی ایک ریسٹورانٹ میں لے گئی۔ نور بے چین ہو کر پہلو بدل رہی تھی۔ وہ بھی بیٹھے ہی تھے کہ سامنے ایک لڑکا ان کے ٹیبل کی طرف آیا۔ وہ فرح کا دوست کاشف تھا۔ دراصل فرح نے شاپنگ کا بہانہ صرف کاشف سے ملنے کے لیے بنایا تھا اور نور کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ارے کاشف تم یہاں آؤ، بیٹھو۔ فرح نے ڈرامائی انداز میں حیرت ظاہر کی۔ نور کو یہ سب بہت عجیب لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے بیوقوف بنایا گیا ہے۔ نور کو شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ عین اسی وقت ریسٹورانٹ کا دروازہ کھلا اور 2 نوجوان اندر داخل ہوئے، جن میں سے ایک زید تھا۔ زید کی نظر پورے ہال کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک ایک ٹیبل پر جا کر رک گئی۔ وہاں نور بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ایک اجنبی لڑکا بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ زید کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ خون اس کے چہرے پر امڑ آیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو چند دن پہلے رات کو رو رو کر اپنی پاک دامنی کی قسمیں کھا رہی تھی، اور آج یہاں ایک غیر مرد کے ساتھ بے تکلف بیٹھی تھی۔ نور نے جیسے ہی نظریں اٹھائیں سامنے زید کو کھڑا پایا۔ اس کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹ گیا اور پانی میز پر پھیل گیا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ زید کی آنکھوں میں جو نفرت اور تضحیک تھی وہ نور کے دل کو چیر گئی۔ زید وہیں کھڑا اسے گھورتا رہا۔ کاشف اور فرح بھی زید کی موجودگی سے انجان اپنی باتوں میں مگن تھے، مگر نور کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ اب ایک پل بھی وہاں نہیں رک سکتی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔
زید نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو یہ حقیقت ہے تمہاری بیوی، بہت جلد بے نقاب ہو گئی تم، اس نے دل میں سوچا۔ نور رکشہ لے کر گھر پہنچی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ آج شام کو جب زید گھر آئے گا تو قیامت ٹوٹے گی۔ وہ سہمی ہوئی اپنے کمرے میں دبک گئی تھی۔ رات کو جب سب سونے کے لیے تیار رہے تو زید نے نور کے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا۔ نور جو بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ زید سیدھا اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ واہ، کیا اداکاری ہے تمہاری! دن میں یاروں کے ساتھ گل چھڑے اڑاتی ہو اور رات کو یہاں معصوم بن کر بیٹھ جاتی ہو۔ زید، خدا کے لیے میری بات سنے، وہ فرح کا دوست تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں آئے گا۔ فرح مجھے دھوکے سے لے گئی تھی۔ نور نے روتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔ بس کرو یہ جھوٹ، زید نے چیخ کر کہا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہیں، تم کتنے آرام سے اس لڑکے کی باتیں سن رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے تم نے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تم ایک موقع پرست اور گھٹیا لڑکی ہو، تو آج تم نے ثابت بھی کر دیا۔ نور نے اس کے قدم پکڑ لی۔ میرا یقین کرے میں ایسی نہیں ہوں۔ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو اللہ مجھے غرق کر دے۔ تم جیسی لڑکیاں اللہ کا نام لے کر اپنی گندگی نہیں چھپا سکتی۔ مجھے گھن آتی ہے تمہاری شکل سے۔ شکر کرو میں نے ممی یا ڈیڈی کو نہیں بتایا، ورنہ وہ تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیتے۔ لیکن یاد رکھنا، اب میں تمہاری ایک ایک حرکت پر نظر رکھوں گا۔ زید اسے حقارت سے دیکھتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ نور فرش پر پڑی روتی رہی۔ اس کی سچائی پر یقین کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ قدرت کو شاید نور کا مزید امتحان لینا منظور تھا۔ اگلے ہفتے نصرت بیگم کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا مگر وہ جاں بحث نہ ہو سکیں اور انتقال کر گئیں۔ گھر کا ماحول سوگوار ہو گیا۔ وقار صاحب بیوی کے جانے سے ٹوٹ گئے تھے۔ زید بھی ماں کی جدائی میں نڈھال تھا، لیکن نصرت کی موت نے گھر کے حالات بدل دیے۔ شائستہ اور نور نے خاموشی سے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وقار صاحب نے نوٹ کیا کہ ان کی بہن اور بھانجی نے کس طرح بغیر کسی شکایت کے اس مشکل وقت میں گھر کو سنبھالا ہے۔ نصرت کے چہلم کے بعد وقار صاحب نے زید کو اپنے کمرے میں بلایا۔ زید بیٹا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری ماں چلی گئی لیکن زندگی رکتی نہیں۔ مجھے تمہاری اور نورالعین کی فکر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ زید کو لگا کہ اس کے باپ نے کوئی بم پھوڑ دیا ہو اس پہ۔ کیا ڈیڈی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں اور نور؟ ناممکن۔ آپ جانتے ہیں ممی اس رشتے کے کتنے خلاف تھی۔ وہ اس لڑکی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ بیٹا، تمہاری ماں کو کچھ غلط فہمیاں تھیں۔ نور ایک بہت سلیقہ شعار اور نیک بچی ہے۔ وقار صاحب نے نرمی سے سمجھایا۔ ڈیڈی، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میری اس سے کوئی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے اور میں ایسی لڑکی کو بیوی نہیں بنا سکتا جو… زید خاموش ہو گیا۔ وہ باپ کے سامنے نور کے کردار پر کیچڑ اچھالنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ دیکھو زید، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں اپنی تمام جائیداد ٹرسٹ کے نام کر دوں گا اور تمہیں آگ کر دوں گا۔ میرے پاس اس کے علاوہ نور اور شائستہ کو تحفظ دینے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ زید شوق میں رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ باپ اس کا دھمکی نہیں دے رہا بلکہ کر بھی گزریں گے۔ جائیداد اور اسٹیٹس چھن جانے کا ڈر اسے خاموش کر گیا۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو میں تیار ہوں۔ زید نے سر جھکا لیا، مگر اس کے دل میں نور کے لیے نفرت کا الاؤ مزید بھڑک اٹھا۔ اسے لگا یہ سب نور اور اس کی ماں کی سازش ہے۔ انہوں نے ہی باپ کو ورغلایا ہے۔ نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ گھر میں سادہ سی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ نور کو جب پتہ چلا تو اس نے شائستہ اور ماموں کے سامنے انکار کیا۔ روئی، منتیں کی، مگر کسی نے اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ سب کو لگا وہ شرما رہی ہے یا گھبرا رہی ہے۔ نکاح سے ایک رات پہلے زید نے موقع پا کر نور کو چھت پر روک لیا۔ سنو تم، زید کی آواز برف کی طرح سرد تھی، یہ مت سمجھنا کہ تم جیت گئی ہو۔ یہ نکاح میرے لیے ایک سمجھوتے سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ میں تمہیں کبھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ نور نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو آپ منع کیوں نہیں کر دیتے؟ میں بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں منع کروں اور اپنی جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھوں؟ ہرگز نہیں۔ یہ قربانی تو تمہیں دینی ہی پڑے گی۔ کل نکاح کے وقت اگر تم نے ڈرامہ کیا یا انکار کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، تمہاری ماں کا جینا حرام کر دوں گا اس گھر میں، اور تمہارا وہ حشر کروں گا کہ موت مانگو گی تم۔
زید کی دھمکی نے نور کی رہی سہی ہمت بھی توڑ دی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ماں کو بے سہارا نہیں کر سکتے۔ اگلے دن نکاح ہو گیا۔ قاضی صاحب نے جب نور سے اجازت مانگی تو اس کے لب سلے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے جنہیں ساتھ میں خوشی کے آنسو سمجھا۔ اس نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا۔ زید نے بھی مشینی انداز میں قبول ہے کہہ دیا۔ رخصتی کا فیصلہ نور کے فائنل امتحانات کے بعد ہونا قرار پایا۔ زید نے نکاح کے بعد نور کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ اپنے کمرے میں اور نور اپنی ماں کے ساتھ پرانے حصے میں رہنے لگے۔ کچھ ماہ بعد جب نور کے پیپرز ختم ہونے والے تھے، ایک اور سانحہ پیش آ گیا۔ شائستہ وقار صاحب اور نانی کسی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ نور گھر پر ہی تھی کیونکہ اس کا آخری پیپر تھا۔ رات گئے فون کی گھنٹی بجی۔ زید نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے پولیس والے کی آواز آئی، آپ کے گھر کے افراد کی گاڑی کا ٹرالر سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس خبر نے گھر میں کوہرام مچا دیا۔ زید فوراً اسپتال پہنچا۔ وہاں قیامت کا منظر تھا۔ وقار صاحب اور شائستہ بیگم تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ نانی شدید زخمی تھی اور ان کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی تھی۔ جب نور کو یہ خبر ملی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر اسے لگا جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی۔ باپ کا سایہ پہلے ہی نہیں تھا، اب ماں اور شفیق ماموں بھی چلے گئے۔ وہ دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، سوائے ایک معذور نانی اور ایک ایسے شوہر کے جو اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ تدفین اور سوگ کے دنوں میں نور پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ وہ گمسم ایک کونے میں بیٹھی رہتی تھی۔ زید نے ان دنوں میں بھی اسے دلاسے کا ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ صرف رسمی کارروائیاں پوری کرتا رہا۔ سوگ کے دن ختم ہوئے تو نانی نے زید کو بلایا۔ وہ ویل چیئر پر تھیں اور بہت کمزور ہو چکی تھی۔ زید بیٹا، اب اس گھر میں نور کا کون ہے؟ میں تو خود اپاہج ہو گئی ہوں۔ میری بچی جوان ہے، اسے یوں بٹھا کر رکھنا مناسب نہیں، تم اس کی رخصتی کروا لو۔ نانی نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو زید خاموش رہا۔ اسے نور کو اپنے کمرے میں لانے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن حالات ایسے بن گئے تھے کہ وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دنیا والوں کی باتیں اور نانی کی حالت نے اسے مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے دادی، جیسے آپ کہیں، زید نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اسی شام نانی نے نور کو زبردستی تیار کر کے زید کے کمرے کی طرف بھیج دیا۔ نور کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ جس کمرے میں وہ جا رہی ہے وہاں محبت نہیں بلکہ کانٹے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ نور نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ زید کمرے میں موجود تھا اور لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ نور کے داخل ہونے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہی پرانی اجنبیت اور بیزاری تھی۔ اٹھ کر نور کے قریب آیا۔ نور کا سانس رک گیا۔ یہ مت سوچنا کہ تم یہاں آ گئی ہو تو اس کمرے کی مالکن بن گئی ہو۔ زید نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، میری نظر میں تم صرف ایک بوجھ ہو جس سے مجھے ڈھونا پڑ رہا ہے۔ تمہاری جگہ اس بستر پر نہیں بلکہ اس صوفے پر یا زمین پر ہے، اور ہاں، صبح سے تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک ملازمہ کی طرح رہو گی۔ جنت اماں بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کا سارا کام تمہیں کرنا ہوگا۔ نور نے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر فرش پر جا گرا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ قید وفا کا یہ سفر بہت طویل اور کٹھن ہونے والا تھا۔ اس عالیشان کمرے میں نور العین کی پہلی صبح کا آغاز کسی امید کی کرن سے نہیں بلکہ زید کی دھاڑ سے ہوا تھا۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر ابھی جائے نماز سے اٹھی ہی تھی کہ زید نیند سے بیدار ہو گیا۔ اس نے نور کو سامنے دیکھا تو اس کے چہرے پر ناگواری کے سائے گہرے ہو گئے۔ یہ کیا تم بھوت بنی میرے سامنے پھر رہی ہو؟ زید نے تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف اچھالا۔ میرے اٹھنے سے پہلے میرے لیے بلیک کافی اور ناشتہ تیار ہونا چاہیے۔ تم یہاں مالکن بننے نہیں آئی ہو، اور یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ نور نے سہم کر دوپٹہ درست کیا۔ میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے لے کر واپس آئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کافی کا مگ زید کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ زید نے ایک گھونٹ بھرا اور اگلے ہی لمحے مگ زور سے فرش پر دے مارا۔ چینی کے ٹکڑے اور گرم کافی قالین پر بکھر گئی۔ نور کی چیخ نکل گئی، یہ کیا زہر پلایا ہے مجھے؟ زید چیخا، چینی نہیں ہے اس میں، جان بوجھ کر کیا نا تم نے تاکہ میرا موڈ خراب ہو سکے۔ نور کے ہاتھ کانپنے لگے۔ قسم لے لے زید، میں نے چینی ڈالی تھی، شاید کم رہ گئی ہوں، میں ابھی دوسری بنا لاتی ہوں، رہنے دو۔
تمہارے ہاتھ کی چیز پینے سے بہتر ہے میں زہر پی لوں۔ زید صوفے سے اٹھا اور قریب آیا۔ اس غلطی کی سزا ملے گی تمہیں۔ جاؤ، جا کر بالکنی میں کھڑی ہو جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں اندر مت آنا۔ باہر سورج نکل رہا ہے، شاید دھوپ میں کھڑے ہو کر تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے۔ نور نے بے یون نظروں سے اسے دیکھا۔ زید پلیز، باہر سب ملازم کام کر رہے ہیں، وہ مجھے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ وہی سوچیں گے جو تم ہو۔ زید نے بے رحمی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا بالکنی کے دروازے تک لے گیا۔ اس نے نور کو باہر دھکیلا اور شیشے کا دروازہ بند کر کے پردے گرا دیے۔ نور چلچلاتی دھوپ میں کھڑی روتی رہی۔ اس کا شوہر اسے بیوی تو کیا، انسان بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ سلسلہ اب روز کا معمول بن گیا۔ زید اسے ہر چھوٹی بڑی بات پر ذلیل کرتا، اس کے کاموں میں کیڑے نکالتا اور اسے ذہنی اذیت دے کر سکون محسوس کرتا۔ اسے اپنے کمرے میں سونے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ نور رات بھر صوفے پر سکڑ کر سوتی اور صبح ہوتے ہی مشین کی طرح کام میں جت جاتی۔ چند دن بعد نور نے ہمت کر کے زید سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ ٹائی باندھ رہا تھا جب نور اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ زید، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ زید نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ جلدی بکو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میرے فائنل پیپرز ختم ہو چکے ہیں اور اب پریکٹیکل شروع ہونے والے ہیں، مجھے کالج جانا ہے۔ نور نے نظریں جھکا کر کہا۔ زید کے ہاتھ رک گئے۔ وہ مڑا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کالج؟ تم کالج جانا چاہتی ہو؟ بی بی، تم شاید بھول رہی ہو کہ تم اب اس گھر کی قیدی ہو۔ میں نے تمہیں یہاں عیاشی کرنے کے لیے نہیں رکھا۔ گھر کے کام کون کرے گا؟ دادی کی خدمت کون کرے گا؟ وہ سب میں کر لوں گی، بس چند گھنٹوں کی تو بات ہے۔ میری پڑھائی کا خرچ ہو رہا ہے۔ نور کی آواز بھرا گئی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہاری پڑھائی میں۔ آج کے بعد کالج کا نام بھی مت لینا میرے سامنے۔ تمہاری ڈگری اب یہ گھر اور یہ چار دیواری ہے۔ زید نے فیصلہ سنایا اور کوٹ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ نور کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ روتی ہوئی دادی کے کمرے میں گئی۔ دادی اب اپنی ویل چیئر پر بے حس و حرکت بیٹھی رہتی تھی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، بس سن سکتی تھی۔ نور نے ان کے گھٹنوں پر سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر روتی، دادی میں مر کیوں نہیں گئی؟ زید مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں، وہ مجھے انسان ہی نہیں سمجھتے، مجھے پڑھنے بھی نہیں دے رہے، میں کیا کروں دادی؟ میرا دم گھٹتا ہے یہاں۔ دادی کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنا لرزتا ہوا ہاتھ نور کے سر پر پھیرنے لگی۔ عین اس وقت دروازے پر آہٹ ہوئی۔ زید کسی فائل کو لینے واپس آیا اور اس نے نور کی باتیں سن لی۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ تیز قدموں سے اندر آیا اور نور کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ تو تم اب میری شکایتیں لگاؤ گی؟ ایک معذور عورت کے سامنے مظلوم بن کر میرے خلاف زہر اگلو گی؟ زید کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ نور درد سے بلبلا اٹھی۔ چھوڑیں زید، دادی دیکھ رہی، دیکھنے دو انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ان کی یہ نیک پوتی اصل میں کیسی ہے۔ تم نے کہا نا کہ تمہارا دم گھٹتا ہے، چلو میں تمہارا یہ مسئلہ بھی حل کیے دیتا ہوں۔ وہ نور کو گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے سے ملکہ باتھ روم میں لے گیا۔ نور چیختی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر زید پر جنون طاری تھا۔ اس نے نور کو شاور کے نیچے کھڑا کیا اور ٹھنڈے پانی کا نلکا پوری طرح کھول دیا۔ برف جیسا ٹھنڈا پانی نور کے وجود پر پڑا، پہ اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہ سردی سے کانپنے لگی۔ زید نے اسے وہیں دیوار کے ساتھ بھیج دیا۔ اب بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ ٹھنڈا ہوا دماغ؟ زید اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ نور بری طرح بھیگ چکی تھی۔ اس کے کپڑے جسم کے ساتھ چپک گئے اور پانی اس کے چہرے سے بہہ رہا تھا۔ وہ سردی اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور کاجل پانی کے ساتھ بہہ کر اس کے گالوں پر لکیریں بنا رہا تھا۔ زید اسے سزا دینے آیا تھا، اسے تکلیف میں دیکھ کر تسکین حاصل کرنے آیا تھا، مگر اچانک ہی اس کی نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ پانی میں بھیگا ہوا نور کا سراپا، اس کی لرزتی ہوئی پلکیں اور خوفزدہ گلابی لب۔ زید کو لگا کہ جیسے اس کے اندر کوئی چیز پگھل رہی ہے۔ نفرت کی جگہ ایک عجیب سے جذبے نے لے لی جو شاید اس کی مردانہ انا اور حیوانی جبلت تھی۔ وہ جسے ڈرانے کے لیے جھکا تھا، اب اس کے ارادے کچھ اور لگ رہے تھے۔ اس کی گرفت نور کے بازوؤں پر سخت کے بجائے کچھ اور ہو گئی۔ اس کی نظریں نور کے چہرے سے ہوتی اس کی گردن تک گئیں۔ نور نے زید کی آنکھوں میں بدلتے رنگ دیکھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ غصہ نہیں تھا، یہ تو کچھ اور تھا جس سے وہ ڈرتی تھی۔ زید کیا کر رہے ہیں؟ ہٹیں پیچھے، نور نے کپ کپاتی آواز میں کہا اور اسے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ زید کا خمار آلود ذہن اسے روکنے سے قاصر تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں نور، میرا حق ہے تم پر۔ وہ بڑبڑایا اور اس کے چہرے کی طرف بڑھا۔ نہیں،
یہ حق نہیں ہے، یہ زبردستی ہے، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ نور نے پوری قوت جمع کی اور زید کو زور سے دھکا دیا۔ زید اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ تو قدم پیچھے ہو کر لڑکھڑایا۔ نور موقع غنیمت جان کر وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر گیلے فرش پر اس کا پاؤں پھسلا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور نور کا سر واش بیسن کے ایک کنارے سے ٹکرایا۔ ایک دبی دبی چیخ اس کے لبوں سے نکلی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ فرش پر بے سود پڑی تھی۔ زید کا سارا نشہ حرن ہو گیا۔ اس نے نور کو فرش پر گرتے دیکھا اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ نور! اس نے نور کا سر اٹھایا، ماتھے سے خون کی باریک لکیر بہہ رہی تھی۔ نور آنکھیں کھولو۔ اسے خود پر شدید غصہ آیا تھا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ اس لڑکی کے قریب جا رہا تھا جس سے مجھے نفرت ہے، جو میرے باپ کی محبت کی دعوے دار بن کر آئی تھی۔ زید نے خود کو ملامت کی۔ اس نے جلدی سے نور کو اٹھایا اور باہر بستر پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر کو بلانے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ اس نے خود ہی فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور نور کے ماتھے پر پٹی کی۔ نور بے ہوش تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ زید ساری رات کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اسے نور کی فکر نہیں تھی بلکہ اپنی اس کمزوری پر غصہ تھا جو چند لمحوں کے لیے اس پر حاوی ہوئی تھی۔ صبح کے وقت نور کو ہوش آیا، سر میں شدید درد تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو بستر پر پایا۔ رات کا منظر یاد آتے ہی وہ خوف سے اٹھ بیٹھی۔ زید صوفے پر بیٹھا اسے ہی گھور رہا تھا۔ اٹھ گئی ہو؟ زید کی آواز پاٹ تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تم پر مہربان ہو گیا ہوں، وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ آئندہ اگر تم نے مجھ سے زبان چلائی تو انجام اس سے بھی برا ہوگا۔ اب اٹھو اور دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ نور نے لڑکھڑاتے قدموں سے دیوار کا سہارا لیا اور باہر نکل گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ حویلی پر ایک اور افتاد آن پڑی۔ دادی، جو نور کے لیے واحد سہارا تھی، اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی۔ نور کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ وہ دادی کے قدموں سے لپٹ کر روتی رہی۔ زید نے اسے روتے دیکھا مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ دادی کا جانا تو اس کے لیے دکھ سے زیادہ ایک آزادی کا پروانہ تھا۔ تدفین اور سوئم کے بعد حویلی میں ہو کا عالم تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ زید لاؤنج میں بیٹھا تھا جب اس نے نور کو بلایا۔ نور سوچی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آئی۔ جی۔ زید نے ایک لفافہ میز پر رکھا۔ دیکھو نور، اب تک میں نے تمہیں صرف دادی کی وجہ سے برداشت کیا تھا، اب وہ نہیں رہی تو میرا اور تمہارا یہ ڈرامہ مزید نہیں چل سکتا۔ نور کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، میں اس رشتے کو نہیں مانتا۔ دادی مر گئی اور ڈیڈی پہلے ہی جا چکے ہیں، اور اب مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ میں تمہیں آزاد نہیں کر رہا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اسی طرح لٹکتی رہو، لیکن میں تمہیں اس گھر میں مزید ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں زید؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، نور نے روتے ہوئے کہا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں، تمہارے ددیال والے ہیں، ننیال والے ہیں، جہاں مرضی جاؤ، بس میرے گھر سے نکل جاؤ۔ زید نے بے رخی کی انتہا کر دی۔ نور نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ خدا کا واسطہ زید، مجھے چھت سے محروم مت کریں، میں آپ کے گھر کی نوکرانی بن کر رہ لوں گی، مجھے مت نکالیں۔ باہر کی دنیا بہت ظالم ہے، نوکرانیوں کی میرے پاس کمی نہیں۔ زید نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اٹھاؤ اپنا سامان اور ابھی نکلو، اگر 10 منٹ میں تم نظر آئیں تو میں گارڈ سے کہہ کر تمہیں دھکے دے کر نکلوا دوں گا۔ نور جان گئی تھی کہ زید کا دل پتھر کا ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس نے اپنے چند کپڑے ایک بیگ میں ڈالے، آنکھوں میں آنسو لیے اس گھر پر آخری نظر ڈالی جہاں وہ دلہن بن کر آئی تھی اور اب بے آبرو ہو کر جا رہی تھی۔ زید گیٹ پر کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جب وہ گیٹ سے باہر نکلی تو زید نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ نور سڑک پر اکیلی کھڑی تھی، رات ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کدھر جائے۔ پھر اسے اپنی تائی کا خیال آیا جو شہر کے دوسرے کونے میں رہتی تھی۔ وہ واحد رشتہ تھا جو شاید اسے پناہ دے دے۔ نور نے رکشہ لیا اور تائی کے گھر پہنچی۔ تائی نے دروازہ کھولا اور نور کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تائی اماں، زید نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ نور ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ تائی جو ایک لالچی اور موقع پرست عورت تھی، پہلے تو تیوری چڑھائی مگر پھر ان کے ذہن میں خیال آیا نور جوان ہے، گھر کے کام کاج میں ماہر تھے، مفت کی نوکرانی ہاتھ آ رہی تھی تو وہ کیوں انکار کرتی؟ ارے چپ کر میری بچی، مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں، تو فکر نہ کر، یہ تیرا اپنا گھر ہے، اندر آ جا۔ تائی نے بظاہر شفقت سے کہا مگر ان کی آنکھوں میں چمک کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔
نور کو لگا اسے پناہ مل گئی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں آ گئی ہے۔ یہاں اسے بیٹی نہیں بلکہ خادمہ بن کر رہنا تھا۔ نورالعین کے جانے کے بعد اس حویلی میں وحشت ناچنے لگی۔ زید کو لگا تھا کہ اس کانٹے کے نکل جانے کے بعد اسے سکون ملے گا، مگر معاملہ تو اس کے برعکس ہوا۔ گھر کی تو ہر دیوار اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ آخرکار اس سے یہ سناٹا برداشت نہ ہوا اور وہ حویلی کو تالا لگا کر ہمیشہ کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ لندن کی مصروف زندگی اور کاروباری مصروفیات نے شروع میں تو اسے الجھائے رکھا۔ دن رات میٹنگز اور پروجیکٹس کی بھرمار میں اسے لگا کہ وہ ماضی کو دفن کر چکا ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ ایک عجیب سی بے چینی کا شکار ہونے لگا۔ یہ بے چینی کیا تھی وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ جب وہ بھی تنہا ہوتا یا رات کی تاریکی پھیلتی تو اس کے ذہن کی اسکرین پر ایک چہرہ ابھر آتا اور وہ چہرہ نورالعین کا ہوتا۔ کبھی اس کی بھیگی ہوئی پلکیں، کبھی خوفزدہ آنکھیں، اور کبھی وہ لمحہ جب وہ شاور کے نیچے بھیگی ہوئی کانپ رہی تھی۔ زید جھنجھلا کر سر کو جھٹک دیتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں کیوں اس معمولی سی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہوں جسے میں نے خود دھکے دے کر نکالا تھا؟ زید خود کو ملامت کرتا۔ وہ گلاس دیوار پر دے مارتا، لانگ ڈرائیو پر نکل جاتا، مگر وہ معصوم چہرہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ اسے احساس کھانے لگا کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ وہ اسے نفرت کرتا تھا، یا شاید اسے نفرت کرنے کی عادت ہو گئی تھی، لیکن اب اس عادت کی جگہ ایک خلا نے لے لی تھی۔ 3 سال اسی عذاب میں گزر گئے اور آخرکار اس سے رہا نہ گیا، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس پاکستان چلا آیا۔ واپس آ کر اس نے حویلی کا کفل کھولا۔ سب کچھ ویسا کا ویسا ہی تھا۔ فرنیچر پر گرد کی تہیں جمی ہوئی تھی، بس وہ وہاں نہیں تھی جو اس گھر کو گھر بناتی تھی۔ زید ابھی تک اپنی کیفیت کو نام نہیں دے پا رہا تھا کہ وہ واپس کیوں آیا۔ کیا وہ معافی مانگنا چاہتا تھا یا صرف اسے دیکھنا چاہتا تھا؟ ایک دن وہ بلا رہا تھا، گاڑی لے کر بازار کی طرف نکل گیا۔ وہ رش میں گاڑی آہستہ چلا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک دکان کے سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی۔ زید نے زور سے بریک لگائی۔ وہ نورالعین تھی۔ 3 سالوں میں وہ بدلی نہیں تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ سفید چادر میں لپٹا اس کا وجود، چہرے پر سنجیدگی اور وقار۔ زید کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے دل میں یکدم اس کے ساتھ ایک ایسی شدید طلب جاگی کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ وہ نفرت جو اس نے سالوں پالی تھی وہ ریت کی دیوار کی طرح گر گئی، اور پیچھے صرف ایک جنون رہ گیا۔ وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا ابھی اور اسی وقت۔ اس نے گاڑی وہیں موڑی اور سیدھا نور کی تائی کے گھر پہنچا۔ تائی نے زید کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سمجھی شاید وہ نور کو طلاق دینے آیا ہے۔ نور کو بلاؤ، زید نے ڈرائنگ روم میں کھڑے ہو کر حکم دیا۔ نور اندر سے آئی۔ زید کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی امید، بس ایک سرد مہری تھی۔ سامان پیک کرو اپنا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، زید نے حتمی لہجے میں کہا۔ تو نور نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ لینے آئے ہیں؟ کس حق سے؟ 3 سال پہلے جس کو آپ نے کچرے کی طرح گھر سے باہر پھینکا تھا، آج اسے لینے آئے ہیں؟ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا زید۔ زیادہ تماشا مت بناؤ نور، گاڑی میں بیٹھو۔ زید اس کی طرف بڑھا تو نور پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ کی صورت سے بھی نفرت ہے۔ آپ یہاں آ ہی گئے ہیں تو اچھا ہوا۔ مجھے طلاق دے دیں تاکہ میں اس عذاب سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں۔ طلاق کے لفظ نے زید کو جیسے کرنٹ لگا دیا۔ اسے شدید شوق پہنچا۔ وہ جو اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا، اس کے منہ سے اپنی جدائی کا مطالبہ سن پاگل ہو گیا۔ طلاق؟ زید نے ہذیانی انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ یہ لفظ دوبارہ مت بولنا نور، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ میں تمہیں طلاق کبھی نہیں دوں گا، نہ ہی تمہیں یہاں رہنے دوں گا۔ نور نے کچھ کہنا چاہا مگر زید نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف لے جانے لگا۔ تائی اور تایا خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ وہ زید کی طاقت اور پیسے کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ چھوڑے مجھے، میں آپ پر کیس کر دوں گی، نور چیخی۔ اس نے مزاحمت کی، زید کے ہاتھ پر دانت گاڑے، مگر زید پر تو جنون سوار تھا۔ شوق سے کر دینا کیس، لیکن ابھی تم میرے گھر جا رہی ہو۔ زید نے زبردستی اسے گاڑی میں ڈالا اور سینٹرل لاک لگا دیا۔ گاڑی پوری رفتار سے حویلی کی طرف دوڑ رہی تھی۔ نور سیٹ پر سکڑی ہوئی رو رہی تھی، جبکہ زید کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔
حویلی پہنچ کر وہ اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا اپنے بیڈ روم لے گیا۔ مجھے جانے دیں، مجھے آپ سے گھن آتی ہے، نور نے اس کے منہ پر تھوکا۔ آپ جانور ہیں زید۔ زید نے دروازہ لاک کیا اور اس کی طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ ہاں میں جانور ہوں، اور اب یہ جانور تمہیں بتائے گا کہ شوہر کا حق کیا ہوتا ہے۔ تم نے مجھ سے طلاق مانگی، مجھ سے دور جانے کی بات کی، اب تم اس کمرے سے تب تک باہر نہیں جاؤ گی جب تک تم یہ نہیں مان لیتی کہ تم صرف میری ہو۔ نور پیچھے ہٹتی گئی یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ زید اس کے قریب آتا گیا۔ نور نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر زید نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ جکڑ دیے۔ آج میں وہ تمام فاصلے مٹا دوں گا نور جو تمہیں مجھ سے دور لے جانے کا باعث بن رہے ہیں۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ زید نے اس کی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنا استحقاق استعمال کر لیا۔ نور روتی رہی، چلاتی رہی، مگر زید نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس رات زید نے اسے جتایا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اسے کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دے گا۔ اگلی صبح نور کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ وہ بستر کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ زید اس کے پاس آیا۔ اس کے لہجے میں پچھتاوا اور نرمی تھی۔ نور کھانا کھا لو۔ زید نے ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ نور نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ دیکھو نور، میں معافی مانگتا ہوں، میں جذبات میں بہہ گیا تھا، میں تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا، اسی لیے یہ سب کیا، پلیز مجھ سے بات کرو۔ زید نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ نور نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ خبردار، جو مجھے ہاتھ لگایا۔ آپ نے میرے جسم کو قید کیا ہے زید، میری روح کو نہیں۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زید کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے نور کا اعتماد بری طرح توڑا ہے۔ دن گزرتے گئے اور ان کے درمیان ایک سرد جنگ جاری رہی۔ نور اس سے بات نہیں کرتے تھے، بس ضرورت کے تحت ہوں ہاں کرتی۔ وہ دوسرے کمرے میں سوتی اور زید سے کوسوں دور رہتی۔ زید ہر ممکن کوشش کرتا کہ اسے منا سکے۔ وہ اس کے لیے تحفے لاتا جو وہ کھولتی تک نہیں، وہ اس کی پسند کا کھانا لاتا جو وہ ملازموں کو دے دیتی۔ زید زبردستی اسے مخاطب کرتا، اپنی باتیں سناتا تاکہ برف پگھل سکے، مگر نور اب پتھر کی ہو چکی تھی۔ زید اب اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ وہ صبر سے اس کے راضی ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ایک رات موسم اچانک خراب ہو گیا۔ تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں اور وقفے وقفے سے بجلی کے کڑکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ نور اپنے کمرے میں اکیلی تھی اور اسے بچپن سے اندھیرے اور بجلی کی کڑک سے شدید ڈر لگتا تھا۔ اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور پورے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ گھپ اندھیرا چھا گیا۔ امی! نور کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ کھڑکی کے باہر بجلی چمکی تو کمرے میں ہیبت ناک سائے ناچتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نور کا دم گھٹنے لگا۔ اسے لگا وہ مر جائے گی۔ وہ بیڈ سے اتری اور اندھیرے میں ٹٹولتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔ اس وقت اسے اپنی انا، اپنی نفرت سب بھول گئی تھی۔ اسے بس پناہ چاہیے تھی۔ زید! زید! وہ روتی ہوئی کوریڈور میں بھاگی۔ زید اپنے کمرے میں موم بتی جلا رہا تھا کہ اسے نور کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ نور ایک سہمے ہوئے پرندے کی طرح اس سے آ ٹکرائی۔ بجلی زور سے کڑکی اور نور نے پوری طاقت سے زید کو بھینچ لیا۔ اس کے سینے میں منہ چھپا کر سسک رہی تھی۔ بچائیں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نور کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ زید نے فوراً اپنے بازو اس کے گرد حمائل کر لیے۔ اس نے نور کو خود سے قریب تر کر لیا۔ میں ہوں نور، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ زید نے نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ ڈرو مت جان، میں تمہارے پاس ہوں۔ زید کا لمس، اس کی مضبوط پناہ اور اس کی دھڑکنوں کی آواز نے نور کو ایک عجیب سا تحفظ دیا۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ اس وقت وہی شخص اسے دنیا کا سب سے محفوظ انسان لگ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ مٹ چکا تھا۔ نور کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوف کی وجہ سے بھی اور زید کی قربت کی وجہ سے بھی۔ وہ زید کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ زید نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ موم بتی کی مدھم روشنی میں اس کا بھیگا ہوا چہرہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ زید کی آنکھوں میں اب ہوس نہیں تھی بلکہ بے پناہ محبت اور فکر تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نور، میں مر جاؤں گا مگر تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زید نے سرگوشی کی۔ نور اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر پگھل گئی۔
اس نے اپنی پیش قدمی پر کوئی احتجاج نہیں کیا اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شاید وہ بھی اب زید کے بغیر ادھوری ہے۔ اس رات بارش برستی رہی اور حویلی کے اندر کی نفرت اور کدورت بھی اس بارش میں دھل گئی۔ دوسرے دن کا سورج ایک نئی امید لے کر طلوع ہوا۔ نور جب سو کر اٹھی تو زید اس کے سرہانے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس بار اس کی نظروں میں تصحیق نہیں بلکہ ستائش تھی۔ صبح بخیر بیگم صاحبہ، زید نے مسکرا کر کہا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نور شرما کر کمبل میں منہ چھپا گئی۔ اس کے رویے میں یہ تبدیلی زید کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اس کے بعد زندگی نے ایک خوبصورت موڑ لیا۔ زید نے اپنے ماضی کی تمام برے سلوک کی تلافی کر دی۔ وہ نور کو ملکہ بنا کر رکھنے لگا۔ اس نے نور کو دوبارہ کالج میں داخلہ دلوایا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا احترام کیا۔ 1 سال بعد اللہ نے انہیں خوبصورت سی بیٹی سے نوازا۔ اسپتال کے کمرے میں زید نے ننھی پری کو گود میں اٹھایا اور پھر نور کے ماتھے کو چوما۔ شکریہ نور، مجھے مکمل کرنے کے لیے شکریہ۔ تم نے میرے گھر کو ہی نہیں میری بنجر روح کو بھی آباد کر دیا۔ نور نے مسکرا کر زید کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ قید وفا تھی زید جسے ہم دونوں نے نبھایا، کبھی نفرت سے اور کبھی محبت سے۔ زید نے مسکراتے ہوئے بیٹی کی طرف دیکھا جو پرسکون سو رہی تھی۔ اب ہماری کہانی میں کوئی دکھ نہیں آئے گا نور، صرف محبت ہوگی، بے پناہ محبت۔ کمرے میں موجود خوشیوں کے حصار میں ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔